السلام علیکم پیارے دوستوں، انوکھی کہانی ہے 786 کے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ افریقہ کی بدروحوں کا ہم نے دوسرا حصہ سن لیا تھا۔ آج میں آپ کو افریقہ کی بدروحوں کا تیسرا حصہ سناؤں گا۔ 2 دن بعد جو رات آئے گی، کیونکہ اس رات قبیلے کے لوگ الاؤد دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ کھوپڑی سے آواز آئی۔ یہ سن کر عادل اور نادر کا خوف سے دماغ معوف ہونے لگا۔ الاؤد دیوتا کے پجاری انہیں دیوتا پر قربان کرنا چاہتے تھے۔ کھوپڑی ہوا میں تیرتی ہوئی واپس جھونپڑی کی طرف چلی گئی اور غائب ہو گئی۔ سپہ سالار نے تم نے سن لیا، شالی کی کھوپڑی نے کیا جواب دیا ہے؟ مقدس کاکو نے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مقدس کاکو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سپہ سالار نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فی الحال ان دونوں کو کالی غار میں بند کر دو، وہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام میرے غلام کریں گے، پھر پرسوں شام ان کو قربانی کے لیے نکالا جائے گا۔ مقدس کاکو نے ہدایت کی اور پلٹ کر واپس اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ لیکن کالی غار میں بند کرنے کی بات سن کر عادل اور نادر سخت خوفزدہ ہو گئے۔ خوفناک آنکھوں والا بندر مقدس کاکو پاپڑا اور ان کو دیکھ کر اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ چلو، مقدس کاکو نے تمہیں 2 دن کے لیے اپنے مہمان بنا کر تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا ہے۔ سپہ سالار نے عادل سے کہا کہ کالی غار کیا ہے؟ نادر نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مقدس کاکو کا مہمان خانہ ہے، باقی خود دیکھ لینا، سپہ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس نے بندر کی طرف دیکھ کر کہا، مقدس کاکو سے کہو کہ ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرے۔ بندر مقدس پاپڑا نے جھونپڑی کی طرف منہ کر کے چیختی ہوئی آواز میں کچھ کہا۔ چند لمحوں بعد جھونپڑے سے ایک انسانی کھوپڑی ہوا میں تیرتی ہوئی باہر آئی، جس کی آنکھوں سے روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں۔ کھوپڑی جھونپڑے کے عقبی جنگل کی طرف تیرنے لگی اور اس سے ایک خوفناک سی آواز آئی، سپہ سالار میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہاری کالی غار تک تمہیں لے جاؤں گی۔ سپہ سالار اور اس کے سپاہی عادل اور نادر کو گھیرے میں لیے اس کھوپڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ نادر دہشت زدہ تھا اور اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں دور تک پھیل رہی تھیں۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ جنگل سے نکل آئے۔ آگے پتھریلا علاقہ تھا، کچھ فاصلے پر پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ عادل اور نادر بے حد تھک گئے تھے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ تیز تیز چلو، ہمیں واپس بھی جانا ہے، سپہ سالار نے مڑ کر ان سے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا ساتھی بہت تھکا ہوا ہے، عادل نے آہستہ سے کہا۔ کالی غار میں پہنچ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، سپہ سالار نے بے پرواہی انداز میں کہا۔ اس کے انداز سے عادل سمجھ گیا کہ کالی غار کوئی خطرناک جگہ ہے، لیکن وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے۔ روشن کھوپڑی ایک بلند پہاڑی کے آگے رکی اور اس پہاڑ میں ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ چلو غار میں داخل ہو جاؤ اور آرام کرو، سپہ سالار نے عادل اور نادر کو حکم دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ دونوں کھڑے رہے۔ غار میں اندھیرا ہے۔ اسی لمحے کھوپڑی کی آنکھیں بجھ گئیں اور وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ عادل اور نادر کو کھڑا دیکھ کر سپہ سالار نے دوبارہ حکم دیا اور اپنے نیزوں کی نوکیں عادل و نادر کی کمر پر چبھوئیں اور کہا کہ قدم آگے بڑھاؤ۔ نادر نے عادل کا ہاتھ پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اندر تو اندھیرا ہے، نادر نے عادل کے ساتھ غار میں داخل ہوتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ابھی روشنی ہو جائے گی، سپہ سالار نے باہر کھڑے ہو کر ہنس کر کہا۔ عادل اور نادر غار میں آگے بڑھے۔ ابھی انہوں نے 4 قدم کے فاصلہ طے کیا تھا، اچانک غار میں روشنی پھیل گئی اور وہ رک گئی۔ روشنی پھیل کر رک گئی۔ غار کی لمبائی کافی زیادہ تھی، اس کا دوسرا سرا تاریک تھا۔ غار کی چوڑائی 6 فٹ سے زیادہ نہ تھی اور روشنی اس کی پتھریلی دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ عادل نے پلٹ کر غار کے دہانے کی طرف دیکھا تو بوکھلا گیا۔ غار کا دہانہ بند ہو چکا تھا اور اس جگہ دیوار نظر آ رہی تھی۔ آگے آ جاؤ مقدس کاکو کے مہمانوں، اچانک غار میں سے ایک پراسرار آواز گونجی۔ انہوں نے سامنے دیکھا لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ وہ آواز غار کے اندھیرے حصے میں سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے، مگر دوسرے ہی لمحے خوف سے نادر کی چیخ نکل گئی۔ غار کے اندھیرے حصے میں سے ایک مردہ انسانی ڈھانچہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں رک گئے۔ استخوانی ڈھانچہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ بیٹھ جاؤ فرش پر اور کھانا کھاؤ، ڈھانچے کے منہ سے آواز
آواز نکلی۔ وہ ہانپتے کانپتے فرش پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے ان کے آگے دو بڑے بڑے پیالے نمودار ہوئے جو کافی گہرے تھے۔ ڈھانچہ مڑا اور غار کے اندر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پیالے دیکھ کر نادر کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ تمام خوف بھول گیا اور ایک پیالہ اٹھا لیا، لیکن پیالے میں جھانکتے ہی وہ دہشت زدہ ہو کر چیخا اور پیالہ ایک سائیڈ پر پھینک دیا۔ پتھریلے فرش پر پیالہ الٹ گیا اور اس میں بھرے ہوئے بے شمار لال بیگ فرش پر بکھر گئے۔ عادل نے اپنے پیالے میں جھانکا تو وہ لمبے لمبے سفید کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ عادل بھوکلا کر پیالے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پیالے میں جو موجود سفید کیڑے تھے وہ رینگتے ہوئے ان دونوں کے قریب آ رہے تھے۔ عادل اور نادر خوفزدہ ہو کر دیواروں سے جا لگے۔ فرش پر کیڑے رینگتے کیڑے لال بیگ عادل اور نادر کی طرف اور تیزی سے بڑھنے لگے۔ پھر اچانک غار میں تاریکی پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی غار میں ہنسی کا شور گونجنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے بے شمار مرد اور عورتیں مل کر ہنس رہے ہوں۔ عادل اور ناصر کی خوف سے سانس رکنے لگی اور نادر پر تو دہشت کے مارے غشی طاری ہونے لگی۔ گہری تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہنسنے والے ان کے قریب معلوم ہوتے تھے۔ عادل کا دل خوف سے بری طریقے سے بھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ غار میں بدروہیں ہیں، لیکن غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اندھیرے میں یہ بھی پتہ نہ چل رہا تھا کہ غار کا دہانہ کس طرف ہے جس سے وہ اندر آئے تھے۔ پیارے دوستوں، یہ تھا افریقہ کی بدروہوں کا تیسرا حصہ۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے اور انوکھی کہانیاں 786 کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔